بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمد نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ بزرگ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانے تہہ کیں، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور احمد سے پوچھا، تمہیں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے؟ وہ دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے۔ حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس لینا تک مشکل ہو رہا تھا۔ احمد نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ احمد نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں اور ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ بزرگ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ جی کاکے کی دعا قبول کر لیں، اللہ جی ہماری سن لیں۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور ان کی پلکیں گیلی ہوئیں اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ احمد ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ احمد نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے۔ ان کے منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لیں کا راگ الاپتے تھے۔ احمد پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ احمد نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اسے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں ان کی بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد کی پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا اور اس کے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے پسینے کے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ وہ ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور ان دونوں کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ بابا جی رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کیں اور منہ احمد کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو۔ احمد نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی لیکن اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا فارمولا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ بابا جی مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دو آنکھیں فارمولا ہیں۔ احمد خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے کہ میں نے یہ فارمولا اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا اور وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی بھی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش، میری ضرورت کو بھی پورا کر دیتی تھی۔ میں اپنی ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لے لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی چلا جاتا تھا۔ وہ بابا جی رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا کہ میں رو رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں۔ اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر خواہش، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔